نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنے والی گھڑی جو ہے گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی، یعنی دن گزرتے جائیں گے، راتیں گزرتی جائیں گی، صبح گزرتی جائیں گی، شامیں گزرتی جائیں گی، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں، زمانے گزرتے جائیں گے، وقت گزرتا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اور آپ کی عظمت کا بول بالا زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ پھر قیامت کا جو دن ہوگا وہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو واضح کرنے کا اور حضور علیہ السلام کی شان کو مزید بلند کرنے کا اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کا چرچا کرنے کا دن ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میری قبر کو کھولا جائے گا، تو جب میں قبر سے باہر آؤں گا تو میرے استقبال کے لیے کئی ہزار فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا، وہ کئی ہزار فرشتے میرا آ کر استقبال کریں گے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ اور بڑی عزت و وقار کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے۔ تو محشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانات موجود ہوں گے، اور بڑے بڑے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی فکر پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ جب سارے لوگ خاموش ہوں گے تو میں سب کا خطیب ہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن ساری انسانیت کے خطیب ہوں گے۔ یہ کتنی شان اور کتنی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، یعنی عدالت کی کرسی پر خدا ہوگا اور صدارت کی کرسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ اور وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا سما ہوگا کہ جب عدالت پر خدا ہوگا، صدارت پر محمد مصطفیٰ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو مقام محمود کے اوپر سرفراز فرمائے گا، اور شفاعت کا تاج نبی پاک علیہ السلام پہنیں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کی اجازت دے گا۔ تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے اور کتنی رفت اور بلندی اور نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت کی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے پیارے رسول علیہ السلام، آپ کا رب ان قریب آپ کو مقام محمود کے اوپر سرفراز فرمائے گا۔
اور وہ مقام محمود جس کے لیے آج دنیا کے اندر جب 5 وقت کی اذان پڑھی جاتی ہے تو اذان پڑھنے والا بھی اور اذان سننے والا بھی بعد میں دعا مانگتا ہے، اور جس کے مختلف جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ کہ یا پروردگار عالم نبی کریم علیہ السلام کو اس مقام محمود کے اوپر سرفراز فرما جس کا تو نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے اور کتنی بلندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور 50,000 سال میں سے چند گھنٹے یعنی تقریباً 2-4 گھنٹے جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا 2-4 گھنٹوں کے اندر اللہ پاک حساب جو ہے وہ لے لے گا، جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ باقی سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان بیان فرمائے گا، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی عزت کا، حضور علیہ السلام کے مقام کا، حضور علیہ السلام کی شان کا، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا پتہ نہیں چلا، وہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شان و شوکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ آخرت خیر لک من الاولی، اور آخر پہ 1-2 جملے کے اندر قیامت کی تعریف جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ جو قیامت کا دن ہے یہ منکروں کی رسوائی کا دن ہے، اہل سنت کی سچائی کا دن ہے، اور ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ کی عزت افزائی کا دن ہے۔ حضرت امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں جھکا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیں، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، جو آپ کہیں گے وہی کیا جائے گا۔ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو امت مصطفیٰ کے بارے میں راضی کرے گا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو بخشوا کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ یہ ہے شان اور یہ ہے عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آخر پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو سلام شریف لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سارا محشر کا جو میدان ہے اس میں جو بھی حساب و کتاب ہے مکمل ہو جائے گا، اور جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر ہم یہ مختلف دینی پروگرام کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو جب سارے فیصلے ہو جائیں، جنتیوں کے اور جہنمیوں کے فیصلے ہو جائیں، حساب و کتاب مکمل ہو جائے، اور 50,000 سال کے مطابق یعنی سارے وقت میں، سارے عرصے میں جب حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان ہو جائے، تو جب میدان محشر کا پروگرام ختم ہو جائے تو اس وقت پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے حکم دیں، کیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھے حکم دیں کہ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرو، تو میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔